قرآن تو کہتا ہے کوئی تم سے پناہ مانگے تو پناہ دو جلدی، تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سن کے اسلام میں داخل ہو، اور تم نکل کر اپنا ماحول قائم کرنا چاہتے ہو اور پھر اس میں دوسرے کا حق مارتے ہو، اس میں دوسرے کا حق مارتے ہو۔ جی ہاں، کہ ویسا آپ ایسا کریں، آپ وہ دوسرے کیبن میں چلے جائیں، یہ کیبن ہمارا ہو جائے تاکہ ہم تعلیم کر لیں۔ نہیں، ٹرین میں تعلیم کرنا نہیں ہے، ٹرین میں تعلیم کرنا نہیں ہے۔ تعلیم صرف کتاب پڑھنے کو نہیں کہتے، تعلیم سیکھنے سکھانے کو کہتے ہیں۔ جو جہاں بیٹھا ہے وہاں برابر سے والے سے مذاکرہ کرے، قرآن سیکھے، دعائیں سیکھے۔ اگر اجنبی لوگ ہیں انہیں دعوت دے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی ٹرین میں تعلیم کا حلقہ قائم کرے اور ٹرین میں سب جڑ کر بیٹھے، بالکل نہیں۔ جس کی جو سیٹ ہے اس کو وہاں رہنے دیں۔ اس طرح ہم اکرام سے اور لوگوں میں کا اکرام کرتے ہوئے اپنے دسترخوان کو وسیع کرو، یہ اصل دعوت ہے، یہ اصل سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبیلے کو دعوت دی، کھانا کھلایا، پھر دعوت دی۔ جن میں ایک قبیلے کا ایک آدمی ایک بکرا کھایا کرتا تھا تنہا، اتنے بڑی زیادہ خوراک تھی، کافر کی خوراک زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بکرا ایک آدمی کھاتا تھا، آپ نے ایک بکرے کا اگلا پیر جس میں گوشت کم ہوتا ہے وہ بنایا، 14 چھٹانک جو کا آٹا بنایا، اس کی روٹی بنی، یہ سالن بنا، اور پورے قبیلے کو بلایا۔ جس قبیلے کا ایک آدمی ایک بکرا کھاتا تھا، یہ سب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے، پیٹ بھر گئے، لیکن کھانا بچ گیا۔ یہ آپ نے برکت اور معجزہ دکھلایا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سنت ہے کہ تم کھانے پر دسترخوان کو وسیع کرو اور لوگوں کا اکرام کرو، اکرام کر کے دعوت دو۔ یہ ہمارے جماعتوں کی نقل و حرکت کا اصل کام یہ تھا۔ یہ بیچارے بخیلوں کی طرح پھرتے ہیں، اپنے کھانے، اپنی چائے، اپنا انتظام۔ یہ کوئی دعوت ہے؟ دعوت تو دوسروں کو کھلانے کا نام ہے، خود کھانے کا نام دعوت ہے۔ اس طرح ہم نکلنے کے زمانے میں خوب اکرام کریں۔ اب جماعت جہاں پہنچی ہے وہاں جماعت جا کر نمازوں کا اہتمام رکھیں۔ ٹرینوں میں سنت چھوڑنا سنت ہے، سواری پر سنت کو چھوڑنا سنت ہے، سوائے فجر کی 2 سنتوں کا اس کا اہتمام کرنا ہے، اور 2 رکعت فرائض کی اور 3 رکعت عشاء کے بعد واجب کی اور 3 رکعت مغرب کی، بس فرائض کا اہتمام کریں۔ اس طرح سے ہمیں جہاں کا رخ بنا ہے وہاں جماعت جائے۔ مسجد سے ابتدا کریں، سب سے اہم بات یہ ہے، مسجد مسلم کے مطابق داخل ہوں، سامان ایک طرف رکھے قرینے سے، وہاں کے امام صاحب، مؤذن صاحب جو بھی ہیں انہیں مشورے میں ضرور ساتھ لیں، ان سے ملاقات کریں، انہیں اپنے اعتماد میں لیں، مسجد کا ادب کریں، مسجد کا پانی خود بھر دیں، مسجد کے سب خود بدل دیں۔ ہم اللہ کے مہمان ہیں اور مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ بنایا جو ساری مسجدوں کا قبلہ ہے۔ جی ہاں، ہمیں چاہیے اللہ کے گھر کا خود اکرام کریں، اللہ کے گھر کا خود اکرام کریں۔ یہ کمیٹی کا گھر نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ اس زمانے میں تو یہ ساری ذمہ داریاں کمیٹی کی ہو کر رہ گئی، حالانکہ ہر مومن کے ذمہ ہے۔ صف نہیں مسجد میں صف بچھا دوں، پانی نہیں پانی بھر دوں، جھاڑو لگا دوں۔ عمر رضی اللہ تعالی خلافت کے زمانے میں قباء کی مسجد میں جھاڑو لگانے کے لیے مدینے سے جاتے تھے۔ یہ ہمارے کرنے کے کام ہے۔ اس لیے جہاں جائیں وہاں جماعت کے ساتھی مسجدوں کا احترام کریں، مسجد صاف رکھیں، امام صاحب وہاں کے اور مقتدی اور وہاں کے مؤذن صاحب سے ملاقات کریں اور انہیں مشورے میں ساتھ لیں، اور مقامی لوگوں کو، ذمہ داروں کو مشورے میں شریک کر لیں تو سب سے بڑی بات ہے۔ اس طرح ہمیں 24 گھنٹے کا ایک نظم اپنے کام کا بنانا ہے، مشورے سے، مشورے کا بہت اہتمام کریں۔ ذمہ دار کو چاہیے ساتھیوں سے رائے لیں، ساتھیوں کو چاہیے ذمہ دار کو رائے دیں، اپنی رائے پر اصرار نہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سوچ سمجھ کر رائے دیں، اور مقامی ساتھیوں سے ضرور رائے لو، اس لیے کہ کام میں رہبری مقامی آدمیوں سے ملے گی۔ اپنی رائے پر اصرار نہ کیا جائے، جو رائے دیں اس رائے پر اللہ سے استغفار بھی کریں کہ اللہ میں رائے دی ہے تو اس رائے میں خیر پیدا کر دے، اور میں نفس کے شر سے میری رائے کو میری نفس کے شر سے بچا لے۔ اس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہمیں مشورے میں اہتمام سے رائے دینی ہے۔ امیر کو چاہیے ساتھیوں سے رائے لیں، کسی کی رائے کو ہلکا نہ سمجھیں، کسی کی رائے کی تحقیر نہ کریں، کسی کو رائے دینے والے کو خاموش نہ کریں، ہر ایک کی رائے کا احترام کریں۔ خبر نہیں کس کے دل میں اللہ کی بات ڈال دیں۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے رائے لے کر اور مقامی ساتھیوں کے ساتھ لے کر اپنے 24 گھنٹے کا اعمال کا نظام بنائیں۔ امام صاحب سے پوچھیں زیادہ مقتدی کس نماز میں آتے ہیں، اس نماز میں ہم جماعت آ کر تعارف کرائے، بتلائے کہ ہمارا آنے کا کیا مقصد ہے، بجائے کہنے کہ ہم کہاں سے آئے، یہ بتائیں ہم کیوں آئے، ہم کیوں آئے، کیا مقصد ہے، اور تعارف کراؤ اور بتلاؤ کہ اس کام کا کیا مقصد ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض پر لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس طرح تعارف کرا کر مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر پھر گشت کی ترتیب بنائیں، اور گھر کے ہر فرد سے ہر گھر پر ملاقات ہو، ہر گلی میں ملاقات ہو۔ اس طرح مسجد سے باہر محنت کا ماحول قائم کریں۔ ہمارے کام عمومی گشت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، اس پر سارا کام اس گشت پر موقوف ہے۔ حضرت فرماتے تھے اگر گشت قبول ہو گیا، اگر گشت قبول ہو گیا تو دعائیں قبول ہوں گی، گشت قبول ہو گیا تو دعائیں قبول ہوں گی۔ گشت کی قبولیت کے لیے ہے کہ ہم، جس طرح میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ ہماری محنت اثر مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہے، اس طرح محلے کا ہر فرد کو دعوت دیں اور مسجد کے ماحول میں لا کر، اپنے ماحول میں لا کر بات سمجھائیں، بٹھا کر اکرام بھی کریں، دین کی بات محبت پیار سے سمجھائیں، اور ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آمادہ کریں۔ جو تیار ہو جائیں ان کے نام لکھیں، پھر ان کو جا کر گھروں سے وصول کریں۔ وصولیابی سب سے اہم کام ہے۔ وصولی گشت اگر نہیں ہے تو لوگ ہماری بات سن کر گزر جائیں گے۔ ہمیں لوگوں کو پیار محبت سے سمیٹ کر اور جمع کر کے جماعت بندی کر کے اللہ کے راستے میں نکالنے کا اہتمام کرنا ہے۔ ہر جگہ ہم جائیں گے وہاں ہمیں مقام پر علماء بھی ملیں گے، اور دوسرے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے مالدار قسم کے لوگ، ان کی بھی سے ملاقات کریں۔ ان کے مال کو برا نہ کہیں، بلکہ کہیں اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ اگر جماعت کے پاس آ کر کچھ فرما دیں گے تو آپ کی بات لوگ لیں گے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے۔ اس طرح انہیں بھی اس بہانے سے اپنے ساتھ جوڑ لو، علماء کی خدمت میں حاضری دو، ان سے نصیحت کی درخواست کرو، اور یہ ضرور کہو کہ آپ جس وقت بھی سہولت ہو مسجد میں تشریف لا کر جماعت کو کچھ نصیحت فرما دیں۔ ہم علماء کے علم اور ان کی نصیحت سے مستغنی نہیں ہیں۔ یہ مت سمجھنا کسی کو بولنا آ جاتا ہو تو اس سے ضرورت نہیں ہے، نہیں، ہمیں ہر قدم پر علماء کی تائید، علماء کی نصیحت، علماء کی وعظ اور ان کے علم کی ہر قدم پر ضرورت ہے۔ اس طرح علماء سے ملاقات کر کے ان سے مسجد میں اپنی جماعت سے نصیحت کے طلب کرنے کی درخواست کرو، جماعت کے لیے نصیحت طلب کرنے کی درخواست کرو۔ وہ آنے سے عذر کریں تو ان سے پوچھ لیں کہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو جماعت خدمت کے لیے اور زیارت کے لیے گھر پر آ جائے، اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں مسجد آ جاؤں گا تو پھر اور اصرار نہ کیا جائے، کیونکہ علماء خود دین کی خدمت میں، تعلیم اور تعلم میں مشغول ہیں۔ اس طرح ہمیں ہر جگہ خصوصی ملاقاتیں بھی کرنی ہیں، اور اسی طرح میرے دوستوں میں عرض کر چکا تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت، کہ مسجد میں تعلیم کا عمل ہو اور باہر ملاقاتوں کے ذریعے جہاں جاؤ اپنی جماعت کو 2 حصوں میں تقسیم کرو۔ یہ بہت اہم بات ہے، جہاں جاؤ اپنی جماعت کو 2 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ آپ کی جماعت کا مقامی لوگوں کے ساتھ اور ایک حصہ مقامی لوگوں کا آپ کی جماعت کے ساتھ۔ یہ 2 جماعتیں بن جائیں گی، آپ کی جماعت کا آدھا حصہ اور مقامی لوگ، آپ کی جماعت کا دوسرا حصہ اور مقامی لوگ، ایک مسجد میں ہو، باقی لوگ باہر محنت کریں۔ یہ 2 جماعتیں بنانی پڑیں گی تاکہ مقامی لوگوں کے سامنے مقامی کام عملی طور پر آئے۔ مقام کے لوگوں کو ساتھ لے کر، انہیں ساتھ لے کر گشت کرنا، انہیں ساتھ لے کر مسجد کی آبادی کا عمل کرنا، انہیں یہ نہیں کہ یہ تو جماعت کام کرے گی، نہیں، جماعت تو کام لینے کے لیے ہے، اور کام جب لیا جاتا ہے جب نئے لوگوں کو ساتھ لے کر کام کیا جائے۔ یہ کام لینا ہی کام سکھلانا ہے۔ کام کے مذاکرے مت کیجو، بیان نہ کیجو کام کے، یہاں تو بات سمجھائی جا رہی ہے، وہاں کرنے کا میدان ہے، یہاں سمجھنے کی بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم جا کر مسجدوں میں لوگوں کو جمع کر کے مذاکرے کرو مسجد کی آبادی کے، نہیں، مذاکرے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بات عمل سے سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے جہاں جاؤ وہاں کے مقامی لوگوں کو ساتھ لے لو، اور پھر اپنے ساتھی ان کے ساتھ جوڑ کر ملاقاتیں کراؤ۔ ان کے 2 ساتھی آپ کے ساتھ آج مسجد میں ہوں، کل باہر کی محنت میں ہوں، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ مسجد میں آنے والوں کا کیسے استقبال ہو، کیسے سمجھایا جائے۔ اس طرح ہر جگہ مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر مسجد کی آبادی کا عملی طور کر کے دکھلانا ہے۔ ہر جگہ سے نقد جماعتیں 4 مہینے کی بعد جم کر ہر جگہ رکھو۔ یہ مت سمجھنا کہ جگہ نہیں ہے، قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں ان کے دلوں کو اس کام کی طرف راتوں کی دعاؤں سے اور دن کی محنت سے اس طرف پھیرنا ہے۔ یہ شیطان یہ کہے گا نہیں 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 3 دن کی بات کر لو بس، ہاں، یہ شیطان کا مشورہ ہوگا۔ یہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمت کی بات ہے کہ بھئی تم 3 دن کی بات کرو بس، زیادہ بات نہ، زیادہ لمبی تشکیل نہ کرو۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔
ورنہ صحابہ کی سیرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی سنت میں یہ بات ہے کہ آپ نے نئے سے نئے آدمی کی تشکیل آخری تشکیل کی ہے۔ واصل بن اسقاء کو آپ نے یہ کہا تھا ہمارے ساتھ مستقل رہنا چاہتے ہو یا اسلام قبول کے گھر جانا چاہتے ہو، یہ ہجرت کی دو قسمیں ہیں، دو سطحیں کام کی۔ ایک نئے آدمی کو پورے وقت کے لیے تیار کرنا بھی حدیث میں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ ہر جہاں جائیں، مولانا الیاس صاحب علیہ نے جماعت بھیجی تھی کراچی، اس زمانے میں جب کام پوری طرح کام تعارف پر بھی نہیں تھا، اور فرمایا تھا جماعت سے کہ 4 مہینے سے کم کی بات مت کرنا، یعنی یہ گھبرا جائے گا، یہ چھوڑ دے گا، یہ انکار کر دے گا، یہ سب وہم ہے، وہم ساتھیوں کے، یہ وہم ہے۔ نہیں، تم اس کو بتاؤ کہ ہمارا کام کیا ہے، ہم کس لیے بھیجے گئے تھے، اس امت کی افضلیت کس میں ہے، صحابہ نے کیا قربانیاں دی ہیں، ہمارے محلے میں اتنے بے نمازی ہیں، ان سب کو نماز پر لانے کے لیے کس محنت کی ضرورت ہے؟ کسی مقصد پر اٹھاؤ، صرف دین سیکھنے کی لیے تحریک نہیں ہے، صرف دین سیکھنے کے لیے تیار کرنا نہیں ہے، امت کے لیے تیار کرنا ہے۔ آدمی سوچے گا مجھے نماز آتی ہے، کیوں آپ مجھے نکال رہے؟ تم اگر دین سیکھنے کی تشکیل کرو گے تو اس کا نکلنا وقتی طور پر ہوگا۔ اگر اس کی ذمہ داری بتاؤ، دعوت اللہ، اس کی ذمہ داری، صحابہ کی نقل حرکت، یہ سمجھاؤ، یہ سمجھے گا میرا کام ہے۔ آدمی تجارت کو اپنا کام سمجھتا ہے، اس کام کو اپنا کام سمجھے گا تو استقامت ہوگی۔ اس طرح 4 مہینے کی بات جم کر رکھو، 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھیوں کو کھلے خرچ کے ساتھ باہر کے ملکوں کے لیے تیار کرو، ہر جگہ جماعت بناؤ، جماعت بن جائے تو ان کی جماعت بندی کر کے وہاں کے ذمہ داروں کے حوالے کرو، اس کا تفقد کریں اور ان کے احوال نظام الدین لکھ کر ان کے لیے ملکوں کے واسطے رخ لیں نظام الدین سے۔ یہ ہر جگہ جماعت جہاں جائے وہاں کے مقامی لوگوں پر محنت کرے اور جماعتیں بنا کر ہر جگہ اللہ کے راستے میں نکالیں۔ اس طرح انشاءاللہ ہمیں ہر جگہ جا کر محنت کرنی ہے۔